انسان جنات جس کے لیے جنت جہنم بنائے گئے، اللہ کہتا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. سورہ نساء میں اللہ بولتا میں کسی بندے کے ساتھ ایک دھاگے کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. دھاگے کا ریشہ کسے بولتے معلوم؟ ایک دھاگا پکڑو، مائتھیسکوپ میں اسے زوم کر کے دیکھو، بہت بڑا کر کے دیکھو. ہم نہ دھاگا، صرف دھاگا دکھتا، لیکن جب اسے زوم کر کے دیکھیں گے اس دھاگے کے اوپر اور نیچے باریک ریشے رہتی، باریک ریشے رہتی، اون کے ریشوں جیسے باریک ریشے رہتی جو ہماری آنکھوں کو نہیں دکھتے، زوم کر کے دیکھنے پر دکھتی ہوں. اللہ ان ریشوں کے بارے میں بولتا. فتیلا ان ریشوں کو بولتے ہیں، دھاگے کو بھی نہیں بولتے. دھاگے کے اوپر کے باریک ریشے، اللہ بولتا وہ ریشے کے برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اتنا انصاف سے قیامت میں تمہارے فیصلے کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مہاراشٹرا کے اورنگ آباد شہر کی سادات نگر کی مسجد محمدی اہل حدیث میں جس عنوان کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ کی رحمتوں کے حقدار یا رحمت الہی کے حقدار لوگ، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ اورنگ آباد شہر اور اس کے اطراف و اکناف دعوت کے لیے جو اللہ مجھے یہاں لے کر آیا، اس بات پر اللہ کا ممنون و مشکور ہوں. بعدہ یہاں کے جماعت کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرامات ترتیب دے کر یہاں پر مجھے مدعو کیا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے جو دعوت اللہ کا کام ہم سنتے کہتے ہیں اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو، اللہ کی رحمت کے حقدار کون؟ رحمت الہی اتنا پیارا موضوع ہے، یہ اتنا پیارا یہ عنوان ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنے. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا ایک ہے عقل مند مومن، ایک ہے بیوقوف مومن. عقل مند مومن وہ ہے جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے موت سے پہلے نیکیوں کا توشہ جمع کر کے موت کے بعد کی زندگی کو آسان بنا لیتا ہے، یہ عقل مند مومن ہے. اور بیوقوف مومن وہ ہے جو اپنی منمانی خواہشات نفس کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اعمال اچھے نہیں کرتا، نیکیوں پر عمل نہیں کرتا، زندگی نیک نہیں گزارتا، بلکہ برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے، لیکن امید رکھتا ہے اللہ مجھے جنت دیتا. یہ بیوقوف ہے. نبی نے کیا کہا؟ عقل مند مومن بنو، کام اچھے کر کے اللہ سے اچھی امید رکھو، کام برے کر کے اللہ سے اچھی امید مت رکھو. اللہ کی رحمت اسی انسان کے لیے ہے جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ نیک اعمال کرو گے، ایسے راستے پر چلو گے، زندگی ایسے گزارو گے تو آپ کو نیکیاں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی عظمت اور اللہ عز و جل کی بیش بہا نعمتیں آپ کو میسر ہوں گی. کام کرتے ہیں زحمتوں جیسے، اللہ کے عذاب، اللہ کی غضب اور اللہ رب العالمین کے قہر اور اس کے عذاب پانے جیسے، لیکن امید لگاتے ہیں اللہ کی رحمت کی. یہ تو بیوقوفانہ رویہ ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ زمر
آیت نمبر 53 اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اپنی امت سے، یا عبادی اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جانا۔ بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت، اتنی بڑی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر اللہ آگے کیا کہہ رہا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، ہم اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے کیا ہمارے زمانے جاہلیت میں کیے گئے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا ہی اپنے سے ما سوا، اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا سبب ہے۔ چاہے تم نے جو بھی گناہ کیے، جو بھی شرک کیے، جو بھی قتل و غارت گیری کی، سب معاف۔ جیسے ہی اسلام میں آئے پچھلے سارے غلطیاں معاف۔ 3 آدمیوں کی غلطیاں فلٹر سے فلٹر کی طرح اللہ معاف کر ڈالتا۔ ایک اسلام قبول کرنے والے کی، اور دوسرا ہجرت کرنے والے کی، اور تیسرا حج سے لوٹنے والے کی۔ جب یہ لوٹتا ہے حج سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے جنم لینے جیسا اللہ اسے فلٹر کر کے روانہ کرتا۔ لیکن قرضہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے سروں پر قرضہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا، گناہ معاف ہوتا۔ لوگ آن کے کومپے ڈوبا کو، ان کا منہ مار کو، پراپرٹیاں ہڑپ کر لے، حج کو جا کے لبیک بول لے کہ آگا سب مٹا ڈالتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا سمجھو نہ کو، جب تک حقوق العباد میں پرفیکٹ نہیں رہتے، حقوق اللہ کے معاملے میں ہر غلطی اللہ معاف کرتا، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک شہید کو بھی اس وقت تک اللہ جنت میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنے ذمے کا قرضہ ادا نہ کر دے۔ اللہ ہمیں حقوق العباد میں پرفیکٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ اعراف 156 156 نمبر آیت میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو میری رحمت گھیرے ہوئے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان اللہ لما خزل الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بنا دیا، 6 دن میں دنیا بنایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ وہ اللہ ہے جو 6 دنوں میں بنایا۔ کیوں 6 دن لگے بھائی؟ اللہ کو ایسے چٹکی بجانے کے برابر لفظ کن سے ایسی ایک دنیا کیا، کئی دنیاؤں کو اللہ وجود ملا، 6 دن کیوں؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کوئی معمولی چیز نہیں جو اللہ بنا کے رکھا ہے۔ آپ ایک معمولی چھت نہیں بنا سکتے بغیر پلروں کے، بڑے بڑے بھیم اسے آڑا دیے کہ بغیر کالم کھڑا کرے۔ اتنا بڑا چھت بغیر کالم بغیر پلر کے آسمان کی طرح اللہ اٹھا کے کھڑا کیا ہے۔ اس کی قدرت کو دیکھتے رہ جاؤ گے لیکن سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ہماری سوچ اور سمجھ سے کافی بالا تر ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت۔ جب اللہ تعالیٰ سارے زمین و آسمان کو، جنت و جہنم کو، پہاڑوں سمندروں کو، ساری مخلوق کو بنا دیا، تب اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتب عندہ فوق العرش، اللہ اپنے عرش کے اوپر ایک بات لکھ دیا۔ وہ کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، اور ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں ان رحمتی تغلب علی الغضب، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔
صحیح بخاری 7422 7422 نمبر کی حدیث میں خود نبی کہتے ہیں اللہ کے عرش پر ایک جملہ لکھ کر ہے، وہ ہے ان رحمتی تغلب علی الغضب، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. یہی لکھ کر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نہیں ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 23 اللہ کہتا ہے جب آدم سے غلطی ہوئی کئی دنوں تک وہ معافی مانگتا رہا تو ہم نے ان کو توبہ کرنے کے چند جملے سکھائے. ان جملوں سے جب اس نے معافی مانگا تو ہم نے معاف کر دیا. وہ جملے کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں بن جائیں گے. اللہ معاف کر دیا. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن کی ایک آیت غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جب اللہ کی یہ بات صحیح ہے تو لوگوں کے بنائے قصے کہانیاں جھوٹ ایک نمبر کے. اللہ اپنے عرش پر یہ بات لکھ کے رکھا ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب. میں غصے والا بھی ہوں، میں صرف رحمان اور رحیم نہیں ہوں، میں غفور اور غفار بھی نہیں ہوں بلکہ جبار اور قہار بھی ہوں. میری سخت پکڑ ہے، بڑی شدید طریقے سے عذاب دینے والا اور بڑا سخت طور پر میں عذاب میں مبتلا کرنے والا بھی ہوں. لیکن میرا غصہ، میرا عذاب اور میری پکڑ، میرا غضب، میری رحمت اس سے کئی بالا تر ہے، بہت بڑی ہے میری رحمت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث 2752 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس رحمتوں کے 100 حصے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ رحم ساری دنیا کی مخلوق پر اللہ نے بانٹ دیا. کب سے؟ جب سے دنیا بنایا. کب تک؟ جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک. ساری مخلوقوں میں بانٹ دیا اللہ، انسانوں میں، جناتوں میں، حیوانوں میں، چرندوں میں، پرند، جس میں جان موجود ہے ساری مخلوق میں ایک درجہ رحم بانٹا. یہی وہ ایک درجہ رحم ہے جو ایک ماں اپنے بچے پر، ایک باپ اپنے بیٹے پر، ایک بھائی اپنے بہن پر، ایک بچھڑا، ایک گائے اپنے بچھڑے پر، ایک پرندہ اپنے چوزے پر اور ایک کیڑا اپنے بچوں پر رحم اور شفقت دکھاتا. نیشنل جغرافک چینل دیکھتے ہوں گے آپ، اینیمل چینل. بڑی ندی بہہ رہی ہے، ادھر کافی زیادہ گائے آ کر کھڑ گئے ہیں، ان کو ندی پار کرنا ہے، بارش کا موسم ہے، سیلاب بہہ رہا ہے اور اس ندی میں سے گائے پار کرتے ہیں. کبھی ہرن اپنے بچوں کو لے کے پار کرتی رہتی ہے. اب بچہ پہلے کود گیا ندی پار کرنے کے لیے، ماں دیکھ رہی ہے کہ بڑا مگر آ رہا ہے بچے کو نگلنے کے لیے. اچانک وہ ماں اپنے آپ کو چھلانگ لگا کر مگر کے پاس چلی جاتی ہے. اے مگر کھانا چاہتا ہے، مجھے کھا لے، میرے بچے کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. کلیجہ لرزہ دینے والا واقعہ. میں ایسی ایک مثال نہیں، ابھی آپ یوٹیوب میں مارو کہ ایک مگر کے حوالے ایک ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیسے نوالا بن جاتی ہے، آپ کو دکھائی دے گا. یہ صرف ایک ہرن کی بات نہیں کر رہا، ایسے ہر مخلوق اپنے بچوں کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے، لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ساری مخلوق کا رحم ایک درجہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں کو بخش کر ان کو جہنم سے چھڑا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے ایسے 90 پر 9 درجے رحمتیں اپنے پاس اٹھا رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ارے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے جی. ایک درجہ رحم ہے جو یہ ساری دنیا ایک دوسرے سے محبت کر رہی. ایسے 90 پر 9 درجے رحمتیں اپنے گنہگار بندوں کو بخش کر جہنم سے چھڑا کر جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ اپنے پاس رکھا ہے.
اللہ کہتا ہے حدیث میں اتقوا النار ولو بشق تمر، میرے بندے میرے راہ میں تیری حلال کمائی کا ایک کھجور کا ٹکڑا دے دے، اس کھجور کے ٹکڑے کو بہانہ بنا کر میں تجھے جہنم سے چھڑا لوں گا، بولتا اللہ۔ ایک کھجور۔ نبی علیہ السلام جب معراج کو گئے، جنت میں دیکھا ایک آدمی ادھر ادھر ٹہل رہا جنت میں، مسلم کی حدیث۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم یہ آدمی جنت میں کیسے آیا؟ نہیں، ایک راستہ تھا، ایک کانٹے کی ٹہنی آڑا آئی تھی، سارے لوگ ایسا ٹہنی اٹھا اٹھا کو جھک جھک کو جاتے تھے راستے سے۔ اب یہ بھی ایسا ڈھالی اٹھا کو جھک لے جاتا تو ہو جاتا، اس کا راستہ کٹ جاتا، لیکن اس نے کیا سوچا؟ نہیں، یہ ڈھالی کانٹے دار ڈھالی سارے لوگوں کو تکلیف دے رہی، کیوں نہ میں اسے کاٹوں؟ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ کانٹے دار ٹہنی راستے سے کٹ کر کے پھینکا، آگے بڑھ گیا۔ میرے اللہ کو یہی ایک ادا پسند آ گئی، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت، اللہ بے پناہ محبت کرنے والا، اتنی محبت کرتا ہے وہ بندوں کے محبت میں، انسان کی محبت میں مطلب ہو سکتا، اپنے مطلب کے لیے وہ محبت کر سکتا، آپ سے دوستی کر سکتا، لیکن اللہ کی محبت میں کوئی مطلب نہیں، خلوص محبت، خالص محبت کرنے والا۔ یہ چاہنے والے دنیا والے جب تک 4 پیسے ہی آپ کی خیر خیریت دریافت کریں گے، جیسے ہی مال ختم ہو گیا، آپ کا سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا، بلڈنگ گر گئی، آپ کروڑ پتی سے روڑ پتی بن گئے، آپ بڑے مالدار سے لکھوں پتی سے فقیر اور بھکاری بن گئے، پوچھنے والے بھی نہیں پوچھیں گے، آپ کو ہمدردی کرنے والے بھی ایک وقت کا کھانا لا کر دیں گے۔ کیوں؟ جب تک تھا تب تک سارے قریب تھے، جب چلا گیا سارے دور ہو گئے، اب کیا ہے اس کے پاس؟ میرا اللہ ویسا نہیں، میرا بندہ مالدار رہے فقیر رہے، وہ خلوص محبت بے پناہ چاہتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، عمر ابن خطاب حدیث کے راوی، 5999 صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5999 5999 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنگ میں چند قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی قیدی لائی گئی، دشمنوں کی طرف سے تھی وہ عورتیں مرہم پٹی کرنے کے لیے یا جنگ لڑنے والے مجاہدین کو پانی پلانے کے لیے خدمت کے لیے لونڈیاں آیا کرتی تھی۔ ایک عورت کو بھی لایا گیا، لیکن اس عورت کا بچہ اس جنگ میں کھو گیا تھا۔ وہ مارے ہیبت کے ادھر ادھر دوڑتی، ہر بچے کو دیکھتی، ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی، چیختی میرا بچہ میرا بچہ۔ اچانک اسے اس کا بچہ مل جاتا ہے اور وہ بچے کو لے کر سینے سے لگا کر دودھ پلانا شروع کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام میں منظر دیکھ کر پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، اترون هذه طارقۃ ولدها فی النار، میرے صحابہ بتاؤ کیا کہتے ہو اس عورت کے بارے میں جو اپنے بچے کو اس قدر لپک کر وہ دودھ پلا رہی، اپنا بچہ بول کے چیخ رہی تھی، جیسے ہی بچہ ملا مارے خوشی کے اپنے سینے سے لگا کے دودھ۔ کیا یہ عورت آگ میں اپنے بچے کو پھینک سکتی ہے؟ نہیں اللہ کے نبی، لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے نبی۔ وہی تقدیر علی اللہ ترحتو، اے اللہ کے نبی ہرگز یہ عورت آگ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالی اس عورت سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرتی تو اللہ کیسا جہنم میں ڈالنا پسند کرتا؟ لیکن اللہ قانون بنا دیا، اے میرے پیارے بندے، اے میری پیاری بندی، جو غلطی کرتی ہے کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک مت کر، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے، حضرت جندب بن جنادہ حدیث کے راوی، صحیح مسلم 2027 نمبر کی حدیث، 2027 نمبر کی حدیث میں یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ
اس حدیث میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، حدیث قدسی حدیثوں میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس کے بعد حدیثوں میں حدیث قدسی کا درجہ، جس میں اللہ خود اپنے بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر بولتا. کیا بول رہا اللہ؟ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، عبادی میرے بندو. یہ جملہ خود محبت سے بھرا ہوا. اللہ کیا فرما رہا؟ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام کر لیا ہوں. فتحرموا بینکم وجعلتہ بینکم محرما، تم بھی آپس میں ظلم کرنا ایک دوسرے پر حرام کر لو. ظلم میں نہیں کرتا، ظلم کرنا میرے لیے برداشت نہیں ہے. ظلم کو میں نے حرام کر دیا، اپنے اوپر میں نے خود ظلم کو حرام کر لیا. میں کسی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. انسان جنات جس کے لیے جنت جہنم بنائے گئے، اللہ کہتا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. سورہ نساء میں اللہ بولتا میں کسی بندے کے ساتھ ایک دھاگے کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. دھاگے کا ریشہ کسے بولتے معلوم؟ ایک دھاگا پکڑو، مائتھسکوپ میں اسے زوم کر کے دیکھو، بہت بڑا کر کے دیکھو. ہم نہ دھاگا، صرف دھاگا دکھتا، لیکن جب اسے زوم کر کے دیکھیں گے اس دھاگے کے اوپر اور نیچے باریک ریشے رہتی، باریک ریشے رہتی، اون کے ریشوں جیسے باریک ریشے رہتی جو ہماری آنکھوں کو نہیں دکھتے، زوم کر کے دیکھنے پر دکھتی ہوں. اللہ ان ریشوں کے بارے میں بولتا. فتیلہ ان ریشوں کو بولتے ہیں، دھاگے کو بھی نہیں بولتے. دھاگے کے اوپر کے باریک ریشے، اللہ بولتا وہ ریشے کے برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اتنا انصاف سے قیامت میں تمہارے فیصلے کروں گا. جس انسان، جس جنات کے لیے جنت جہنم اللہ بنایا، ان انسانوں جناتوں کو ہٹا کے بازو رکھو. اللہ قیامت کے دن ایک ایسی بکری کو لائے گا جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں. ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ وہ بکری کو مارا تھا، تو اللہ ان بکریوں کو حاضر کر کے بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، سینگ کے والی بکری کے سینگ نکال لے گا، اور اللہ کہے گا اے بکری میں تجھے پیدا کیا تھا بغیر سینگ کے، لیکن اسے دیا تھا سینگ، اس نے اپنے سینگوں کا غلط استعمال کر کے تجھے مارا، تجھ پر ظلم کیا، اور تو برداشت کرتی رہی، مار کھاتی رہی اور مر گئی. میری قدرت کو یہ برداشت نہیں ہے، میں انصاف دلاؤں گا. چل اس کے سینگ تجھے دے، جیسے دنیا میں اس نے تجھے مارا ویسے تو مار کے بدلہ لے لے. جبکہ اس بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. جب بے زبان جانور ایک بکری کو اللہ بدلہ دلا سکتا تو کیا ہم کو چھوڑے گا جو ہم ظلم کیے بیٹھے ایک دوسرے پر؟ ذری غلطی مل گئی جورک پکڑے کے مارے، ذری غلطی مل گئی بھائی کو پکڑے کے مارے، تھوڑی کیا غلطی مل گئی محلے والوں کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دیے. ارے ظلم نہ کو کرو بھائی. اللہ ذرا پاور دیا کر ظلم کرتی کیا؟ 3 پاور انسان ناجائز استعمال کرتا ہے. ایک اپنا پاور، ایک پیسوں کا پاور، اور ایک پولیٹیکل پاور. کیا اسے عہدہ مل گیا؟ ناجائز استعمال کر رہا، لوگوں پہ ظلم کر رہا. پیسہ کیا آ گیا؟ لے گنڈوں کو رکھ کے، کرائے کے گنڈوں کو لے کے مارنے لگا رہا، ان کے پاس زبردستی کر کے پیسے وصول کر رہا. اور تھوڑا جم کو جا کے کٹسان کے لا لیا، ان کے اوپر دادا گیری چلا رہا. میں دیکھ مار کو رکھ ڈال تو دیکھ. میرے بھائی یہ جو تیرے کٹساں ہیں نا بہت جلدی پگھل جاتی، اللہ نکال ڈالتا، جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر ڈالتا. اور کتنا بھی بڑا کٹس والا رہندے 4 جلابہ اللہ لگایا، ڈھلے کپڑے سر کا گھر میں اوڑھ سو جاتا. کتنے بھی کٹساں والا رہندے اللہ صبح سے شام تک 4 جلابہ کت لگا ڈالا، اسے ایسا مرتنگڑا ہو کو ڈھلا اب اٹھا کو کھڑا کرے پھوکت لات مرت جگ گرتا کنا ویسا ہوا نکال ڈالتا اللہ. پھر کٹساں کہاں بھی گئے رہتے نہیں، لیٹرین روم واش روم میں کیا جھڑ کو گئے رہتے نہیں، ہاں کے کٹساں کہاں کے وہاں چٹک لگ رہتی. لیکن اللہ کیا کرتا 4 جلابہ لگا کے اندر کی پوری ہوا نکال ڈالتا. اب اسے کھڑا کر بولو لڑ رہے، لڑنا تو دور کی بات، یوں ڈھکلے تک دھڑ کر جتنا مردہ گرے سے گر جاتا. کیا بھائی ارے یوں کر رہا تھا نا رے، یوں کہ کٹسا دکھا پوزا دکھا رہا، اب کر گل کسان چڑھاؤ بھائی، بات بھی کرنے تم نہیں. میرے بھائیو یہ طاقت کو اللہ بولتا میرے سامنے اکڑنا کو، میرے بندوں کے سامنے اپنی قوت کا غلط استعمال مت کر.
اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں آگے کہتا ہے یا عبادی کلکم ضالن الا من اہتدیتہ فاستہدونی اہدیکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، میرے ہاتھ میں تمہاری نیک ہدایتیں ہیں، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کروں گا۔ وَيَا عِبَادِ كُلُّكُمْ جَائِعُونَ، اے میرے پیارے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، پیاسے ہو، کھانا نہیں ہے تمہارے پاس، پانی نہیں ہے تمہارے پاس، مجھ سے پانی مانگو میں تمہیں پانی پلاؤں گا، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ سب آوازیں کب لگاتا، کہاں لگاتا اللہ؟ ہر دن تہجد کے وقت رات کے تیسرے پہر میں آسمانی دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو آواز لگا رہا، وہ رب غفور الرحیم و رحمان۔ اے خواب غفلت میں سوئے پڑے رہنے والے میرے بندوں اٹھو، سنو تمہارا اللہ تعالیٰ تم کو کیا آوازیں دے رہا ہے، اور ہم جاتے ہیں ایسے مردوں سے مانگنے کے واسطے جو ہماری آواز نہیں سنتے، کیونکہ ہم نہیں بول رہے، خود قرآن بولتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم کسی مردے کو بہرے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، مردہ نہیں سن سکتا، بہرا نہیں سن سکتا، ہم جا کر ان کو سلام پٹک پٹک کے بول رہے ہیں ہماری سن لو بابا، ہم نہ نوکری دو بابا، ہم نہ بچے دو بابا، ہماری مشکلیں دور کرو بابا، کہیں سنتا انہیں؟ اللہ خود بول رہا نہیں سن سکتا، ارے وہ تو مر گیا، اللہ حی القیوم ہے، اللہ زندہ ہے، سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس زندہ حی القیوم سمیع و بصیر کو چھوڑ کو ایسے آستانے پہ جا کر سرا پٹک رہی جو سن نہیں سکتا آپ کی آواز۔ اللہ روزانہ اپنے بندے کو آ کر یہ آواز لگاتا ہے، اے میرے پیارے بندو تم بھوکے ہو، مجھ سے کھانا مانگو، کھانا دینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری روزیوں میں برکتیں بھرنے کے لیے آیا ہوں، تم پیاسے ہو مجھ سے پانی مانگو پلانے کے لیے آیا ہوں، تم ننگے ہو مجھ سے کپڑا مانگو تمہیں کپڑے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، وَيَا عِبَادِ، اے میرے پیارے بندو اِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات دن گناہوں پہ گناہ کرنے والے ایک نمبر کے گنہگار ہو، غلطیوں کے پتلے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے غلطیاں معاف کرنے والا ہوں، استغفرونی، مجھ سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ روزانہ رات میں آوازاں لگا رہا، اور ہمیں خراٹے کی نیند ہمارے لے سو کو پڑی، جب اٹھتی ایسے لوگوں کا جا کر سوال کرتی جو سن نہیں سکتے، جو دے نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے اس حدیث کے اندر، یا عبادی، اے میرے بندو غور سے سنو میری باتیں، لو اولکم و آخرکم من انسکم و جنکم، اگر تم میں سے اول سے لے کر آخر تک، انسانوں میں لے کر جناتوں تک، سارے کے سارے نیک متقی بن جاؤ تو میری شان و شوکت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر تم میں کے سارے لو اولکم والآخرکم من انسکم و جنکم، اول سے لے کر آخر تک، انسان سے لے کر جنات تک، اگر تم میں کے سارے الا افجر قلب رجل واحد، تم میں جو سب سے بڑا بدکار، گنہگار، فاسق و فاجر آدمی ہے، سارے کے سارے ایسے بن جاؤ، تب بھی ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، میرے عزت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، کوئی کمی پیشی ہونے والی نہیں میری عزت اور میری شان و شوکت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو اولکم والآخرکم من انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحدہ، اگر ایک چٹیل میدان میں سارے انسان، سارے جنات ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، آدم سے لے کر قیامت تک، آدم سے پہلے کے جنات سے لے کر قیامت تک کے جنات، سارے کے سارے انسان و جنات ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کرو، یا اللہ ہم نہ دے، دولت دے، مال دے، پیسہ دے، سونا دے، چاندی دے، ہیرے دے، موتیاں دے، اے اللہ ہم نہ دولت کے انبار دے۔ کون کتنا مانگ سکتا جی؟ کتنا مانگ سکتے آپ لوگ؟ اگر کوئی یہ کہے اللہ یہ دنیا کے اتنا سونا دے، اے اللہ یہ دنیا بھر کو مجھے چاندی دے، یہ دنیا بھر کو مجھے ہیرے موتیاں دے، یہ دنیا کے جیسے 10 دنیا کے برابر مجھے خزانہ دے، اللہ کہتا ہے
اول سے لے کر آخر تک کے سارے انسان، سارے جنات جو جتنا مانگ سکتے ہیں، جتنا ان کا بھیجے میں خیالات دولت مانگنے کے آ سکتے ہیں، جتنی ان کی زبان میں مانگنے کی قوت و طاقت ہے، سب مانگنا شروع کریں. ہر ایک کی مرادیں پوری کرتے ہوئے اپنے خزانے لٹا دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا سوئی اگر سمندر میں ڈبا کر نکالے، اس سوئی کے ناکے پر جتنا پانی لگتا اتنا بھی کم نہیں ہوتا. بولتا اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. کیا ہے جی اللہ کی قدرت، کیا ہے جی اللہ کی طاقت. یہ معمولی ایک دنیا میں پیدا ہوئی عطا کر لیتی ہمیں. ریگستان کبھی گئے ہیں؟ ریگستان کے کنکریوں کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ان ریگستان کے کنکریوں کو کیا گن سکتے ہیں آپ لوگ؟ سارے ریگستان میں ایک ریتی آپ مٹھی میں ڈالو، ایسا 1 2 3 4 ریتی کے کنکرے گننا شروع کرو. سارے ریگستان کے ریتی کے کنکرے گن سکتے ہیں؟ کبھی آپ نہیں گن سکتے. جتنے ریگستان میں ریتی کے کنکرے ہیں، یہ آسمان کے فضا کے اندر اتنے گیلیکسی، اتنے سیارے، اتنے دنیا کے ستارے آسمان کے اندر اڑ رہے ہیں. ہماری دنیا ان گیلیکسیز میں سے ایک سیارہ ہے بس. ریگستان کے ان گنت کنکروں میں ایک کنکرا ہماری دنیا کی حیثیت. ایسے اتنے دنیا ہیں آسمان میں فضا میں اڑ رہے ہیں جو شمار بھی نہیں کر سکتے. ان کنکروں میں سے ایک کنکرا چھوٹا ہمارا اس دنیا میں پیدا ہو کو کیا کرنا، کیا تکبر کرنا، کیا اس کے اندر ہمیں کھوٹا مار لے بیٹھتے گنے کے دولت کے اوپر تکبر کرنا. استغفر اللہ. اللہ کے سامنے تنکے کے برابر بھی نہیں جی یہ دنیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، اے میرے پیارے بندے، یہ جان لے اگر تو سچے دل سے میرے توحید کا اقرار کر کے زندگی کے آخری سانس تک اسی توحید پر برقرار رہا، تیرے توحید کے کلمے کو بہانہ بنا کر تجھے جنت دے دوں گا. اللہ کے نبی صحیح بخاری اس نمبر 1237 نمبر کی حدیث کیا ہے؟ ایک اللہ کا فرشتہ آنے والا میرے پاس آیا، فاخبرنی، اور مجھے اس بات کی خبر دیا، بشرنی، اور مجھ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بشارت دیجئے لوگوں کو اللہ کی جانب سے. کس بات کی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں انہو من مات من امتی، آپ کی امت کا وہ شخص جو لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اس حالت میں وہ دنیا سے مر گیا تو دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو سامنے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی سے حدیث سن رہے تھے، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ان زنا و ان سرق، کیا کوئی ایسا شخص جو توحید پر تو رہا، توحید پر ہی مر گیا، زندگی میں شرک نہیں کیا، آپ کہہ رہے جنت میں جائے گا؟ اگر وہ شخص ان زنا و ان سرق، اگر وہ چوری بھی کیا رہے، اگر وہ زنا بھی کیا رہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان زنا و ان سرق، اگر وہ چوری بھی کیا رہے، زنا بھی کیا رہے، تب بھی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جم کر زنا کرو، جم کر چوریاں کرو. انسان سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا، زنا سرزد ہو گیا، معافی مانگ لیا، چوری کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر حقوق ادا کر دیا، لے جا کر معاف کر دیا، لوٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں اس کے توحید کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اللہ میری خبر کھولے گا، میں اٹھوں گا میدان محشر میں. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ عز و جل سب سے پہلے جنت کا لباس مجھے پہنائے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اے میرے بندو، اے میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے گا اور میرے ہاتھوں سے جنت کے کیا ہے دروازے اوپن کرائے گا، میں جنت کے دروازے اوپن کروں گا.
جس نبی کو خبر میں سب سے پہلے جگایا گیا, جس نبی کے ہاتھوں سے جنت کے دروازے اوپن کرائے گئے, سارے لوگوں کا حساب ہو گیا, جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. لیکن کائنات کا وہ پیغمبر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے, ماں کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اللہ کہے گا میرے نبی اٹھائیے سر, کیا ہونا مانگیے آپ کو دیا جائے گا, آپ سفارش کیجئے آپ کی قبول کی جائے گی. یہ کب ہوگا؟ سارے جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, میدان محشر خالی ہو گیا. وہ پیغمبر میدان محشر میں ابھی بھی موجود ہے, جس پیغمبر کو میدان محشر میں سب سے پہلے جگایا گیا, جس نبی کے ہاتھوں جنت کی چابیاں کھولی گئی. کیا ہونا آپ کو؟ اے اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے, ان کو نکال اللہ. جو گناہ کری تھی, جو اپنی گناہوں کی غلطی کی سزا بھگتنے جہنم میں گئی, ان کو نکال اللہ, ان کو لے کو جنت میں جاتا ہوں اللہ. ٹھیک ہے میرے فرشتوں, جاؤ امت محمدیہ کو جہنم سے نکال لاؤ. جس کے سینے میں دینار کے برابر ایمان, پھر نبی سجدہ کریں گے, پھر اللہ سے گڑ گڑائیں گے, پھر اللہ کہے گا امت محمدیہ کو نکالو, آدھے دینار کے برابر کے ایمان والوں کو نکالو. پھر اللہ کے نبی سجدہ کریں. کتنے دن کا؟ 6 دن کا سجدہ, 6 منٹ کا نہیں, 6 دن کا سجدہ کریں گے. ہر ہمیشہ 6 دن کا سجدہ کریں گے, اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان 6 دنوں میں ایسی تسبیح اللہ کی میں کروں گا جو آج تک نہ کسی نبی نے وہ تسبیح گائی ہے, نہ کسی فرشتے نے وہ تسبیح پڑھی ہے. اللہ اس وقت میرے مائنڈ میں سب سے انمول تسبیحاں اسی وقت میرے ذہن میں ڈالے گا. سب سے لاجواب اللہ کی بے پناہ تسبیحات کے جملے میں پڑھوں گا 6 دن تک. پھر اللہ کہے گا اٹھائیے سر, کیا ہونا بولو. اے اللہ میری امت ابھی بھی ہے. 1 دینار والے نکل گئے, آدھے دینار والوں کو امت محمدیہ کے گنہگاروں کو نکالا گیا. تیسری بار اللہ کہے گا امت محمدیہ کے ایسے لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. اچھا ان کو لایا کیسے جائے گا؟ جہنم میں تو سب جل رہے ہیں, سب جل رہے ہیں. پتا کیسے چلے گا فرشتوں کو؟ اتنے سارے جہنمیوں میں یہ امت محمدی, وہ امت محمدی, یہ امت محمدی, کیسے پتا چلے گا؟ کیسے نکالیں گے ان کو؟ نبی کہتے ہیں جو توحید پر قائم تھا اور جو توحید پر مر گیا, اس کی جو پیشانی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں جھکی, اس پیشانی کو جہنم کی آگ چھونا اللہ حرام کر دے گا. اور یہ پیشانی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی رہے گی. ان پیشانیوں کو دیکھ کر فرشتے پہچان کر ان کو نکالیں گے جہنم سے, ورنہ سارا بدن کوئلہ ہو گیا رہے گا. اس قدر آگ جلائے گی, ہر سیکنڈ چمڑی جلے گی, ہر سیکنڈ نئی چمڑی چڑھائے گا, پورا بدن کوئلہ. یہ پیشانی چمکتی رہے گی. کب؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی تب. ہمارے بابا کہتے, ہمارے پیراں کہتے, ہمارے باوا کہتے, ہمارے اماں کہتے, ہمارے بزرگاں کہتے, ہمارے ولیاں کہتے, در دکھا وہاں سر جھکا لے جاری, نہیں چمکتا, سب لائٹ بجھ جاتا اور ہمیشہ جہنم میں رہتا. توحید پر قائم رہنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں رحمت الہی کے مستحق لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن, وہ رحم کرنے والا رحمان رحم کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے میرے بندو, میرا ایک اصول ہے, اس اصول پر عمل کرو گے اللہ کی رحمت تمہیں ملے گی. کیا اصول ہے؟ تم زمین والوں پر رحم کرو, وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم کرنے کی صفت رکھو. بیوی سے غلطی ہو گئی, معاف کرو, رحم کرو. بچوں سے غلطی ہو گئی, معاف کرو, رحم کرو. آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے نوکر چاکروں سے غلطی ہو گئی, ارے معاف کرو, رحم کرو. اب اس کی ایک غلطی پکڑ لے کر کئی سارے کریا تو سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہی سو کیا, اسے پنشمنٹ دے رہی سو کیا, اسے کام سے نکال رہی سو کیا, اسے پینالٹی ڈال رہی. ارے کیا حرکت ہے بھائی؟ آج اللہ اونر بنایا بول کو یتا بھی چلا لے رہی کیا؟ اللہ کی قدرت کو دیر نہیں لگتی آپ جیسے اونر کو نوکر میں تبدیل کرنے میں. اللہ کچھ پاور دیا گا تو ناجائز استعمال مت کرو, رحم کرو, اپنا دل موم بنائے رکھو. اللہ بولتا تو اپنے سے کمتر لوگوں پر رحم کر, اللہ تعالیٰ تجھے رحم کرے گا.
اگر اللہ کی رحمت چاہیے رحم کرنے کی صفت رکھ. انسان کیا چاہتا؟ غلطیاں تو بے حساب کرتا, لیکن یہ چاہتا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر ڈالنا. کہیں سے بھی غلطیاں کرے اللہ معاف کرنا. ارے اپنے سامنے والے کی غلطیاں کو تو نہیں چھوڑ رہا نا بھائی, کھکر کو پکڑ رہا, سی سی کیمرے میں دیکھ کو جاسوسی کر رہا, کس کے تو غلطیاں ملے تو بس ٹام کر رہا. نمبر 2, سورہ اعراف کی 156 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے, نماز کی پابندی کرنے والے, زکوٰۃ ادا کرنے والے, اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے, ایسے 4 صفتیں رکھنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی. وہ لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, جو زکوٰۃ برابر ادا کرتے ہیں, جو نمازیں قائم کرتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ کے ایمان میں فرق نہیں لاتے, زکوٰۃ ادا کرنے میں چوری نہیں کرتے, نماز پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی چاہے مسجد ہو یا کوئی محفل ہو, بازار ہو یا تنہائی ہو, اپنا بیڈ روم کا کوئی کونا ہو, ہر جگہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. ہمارے نوجوان خالی مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہیں, سو بند کمرے میں ہر کسی کا تقوی کو لکھوا مارے جاتا, تقوی نہیں رہتا وہاں, پورا لکھوا مارے جاتا. نہیں کرنے کے کام بھی کرتا انہیں رات کے اندھیرے میں, نہیں اوپن کرنے کے ویب سائٹ بھی اوپن کرتا, نہیں دیکھنے کے چیزاں بھی دیکھتا, اور نہیں ملنے جانے والے سے بھی ملنے جا کو زنا کرتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, میرا اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کی 71ویں آیت میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کس میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو. آج ہمارے محلے میں ڈی جے چل رہا, باجے چل رہا, حلوے چل رہی, پوریاں چل رہی, محرم میں جھنڈے چل رہی, رجب میں کنڈے چل رہی, ہر مہینے میں پتہ نہیں کون کون سے عیداں چل رہی. کون کری سو؟ اماں کری سو, نانی کری سو, دادی کری سو, چاچی کری سو, ہمارے پردادا, لکڑ دادا, سکڑ دادا وہاں سے چلنے کا رہا, خالی ایسے خرافات رسم رواج چل رہی. ہمیں روک رہی, مولوی صاحبان کا کام ہو, ہمیں کوئی بول پورے ہو نا, نہیں. سسرال میں جاتا, دبا دبا کھاتا, سسرا شرک کر رہا, سسرا بدعت کر رہا, کیا تو بولے تو گھر سے کٹ کر ڈالتا رے, کیا بھی بولنا نہیں, کیا جوئی راجا 11ویں کر رہی آنا, بربرا تم کاٹو, بکرا کاٹو تمہیں, حالانکہ توحید پرس, کئی کا توحید, 1 نمبر کا ڈر پکا, پکا بزدل, سسرے کو بولنے ڈر رہا, کہاں سسرال کی عزت کٹ ہو جاتی کی. بزنس پارٹنر ساتھ میں اٹھنے والا, ساتھ میں بیٹھنے والا, لیکن اسے توحید نہیں سمجھا رہا, کام میں بول ڈالا تو ٹنڈا کا تو بول کو بنڈیل ایک مار کو کام بھگا ڈالتا کی. نہیں بولنا بھائی, بزنس خراب ہو جاتا. ہم نہ کئی کو نہ مولوی صاحب کا کام ہو, نہ توحید سمجھاتا, نہ بھلائی کا حکم دیتا, کئی کو ناراض ہو جائیں گے. تمہارے پڑوس میں کتنے مشرکہ نہیں اب تک توحید بولے, قیامت کے دن جنت میں جاتے ٹم پوڑی تمہارا پڑوس دامن پکڑ لیتا, اللہ کو بولتا پوچھ سے, ایک اللہ کی پوجا کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, میں 360 کیا 3 کروڑ بتوں کی پوجا کرتا تھا. کبھی اس نے کہا یہ شرک ہے, یہ غلط ہے, ہم نہ پیدا کرنے والا, آسمانوں کا بنانے والا وہ اللہ ہے, قرآن یہ ہے, اللہ کے نبی پیغمبر ہیں, کبھی اس نے سمجھا؟ پوچھ سے. اگر یہ توحید مجھے بتایا ہوتا اللہ اس کے برابر میں بھی جنت میں جاتا. اللہ پوچھے گا کئی گرے نہیں بولیا, اللہ انہیں کہاں ناراض ہوتا کہ تو نہیں بولے اللہ میں. اچھا پڑوسیوں کے ناراضگی کا اتنا فکر ہے تجھے, سسرا ناراض ہوتا کہنے کا اتنا ڈر ہے تجھے, بزنس پارٹنر کا ناراض ہو کو بزنس چھوڑتا ہے اتنا ڈر ہے, تیرے دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ ناراض ہو رہا, اس کی ناراضگی کا خیال ہے تجھے؟ تیرے دعوت اللہ کا کام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو رہا تیرے سے, اللہ کی ناراضگی کا کوئی خیال ہے؟ حلال رہندے حرام رہندے, جاتا پورا نگلتا آتا, کہاں ناراض ہوتی ہیں بھائی دعوت میں نہیں گئے تو جانا بھائی, صورت تو بھی دکھانے جانا بھائی, شادی میں نہیں گئے تو ناراض ہو جاتی بھائی. ارے بیوقوف, پوری دنیا تیری دشمن ہو جان دے, اللہ کو دوست بنا کو رکھ, دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بن جائے گا تو. ساری دنیا تیری چاہنے والی, ساری دنیا تیری دوست,
لیکن اللہ کی ناراضگی, اللہ اگر تجھ سے نفرت کرتا ہے, اس دنیا کا سب سے بدنصیب اور سب سے بیکار انسان تو. اللہ کو دشمن مت بنا, اللہ کا باغی مت بن, اللہ کو دوست بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کی 132ویں آیت میں کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اپنی رحمتیں تم پر نازل کرے گا, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. پتہ یہ چلا اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر یا غور سے قرآن سننے پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم, کوئی جماعت, کوئی فرد میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتا ہے, میری رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے, میرے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور میں ان کا فخر سے فرشتوں میں ذکر کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے, جب قرآن کی تلاوت موبائل میں چل رہی ہو, غور سے تلاوت سنو, شاید کہ اللہ تم پر رحم کرے, اللہ کی رحمتیں نازل ہو. ارے اللہ کتنا غفور الرحیم جی. اندازہ لگاؤ آپ, ایک حرف پڑھو گے 10 نے کیا, الف لام میم 30 نے کیا. اب پڑھنے والا پڑھ رہا, ہر آیت پر 10 نے کیا نام اعمال میں چڑھ رہی, لیکن بازو والے کو پڑھنا آتا نہیں, انہیں غور سے سن لے کو بیٹھ رہا. جب تک پڑھنے والے کو اجر اللہ دے رہا, سننے والے کو بھی وتاچ اللہ اجر دے رہا. اچھا ابھی میں پڑھنا شروع کیا ہوں, الف زبر آ, با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, وجعل واو زبر وا, جیم زبر جا, عین زبر آ, لام زبر لا, وجعل للہ, لام لام زبر لل, لام لام کھڑا, الف زبر لا, للہ, حاضر ہی للہ. ابھی ہجے کر کو, اٹک اٹک کو, لٹک لٹک کو پڑھ رہا. اللہ کیا بولتا, میرے بندے وہ جو تیرے دل میں جستجو جو ہے, وہ تیرے دل میں جو تڑپ ہے, میں قرآن سیکھنا, میں قرآن پڑھنا, مجھے اچھا آنا, یہ تڑپ سے جو تو اٹک اٹک کو پڑھنے کو جو جا رہا, سارے اچھے پڑھنے والوں کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیا, تو تجھ جیسے اٹک اٹک کو کوشش کر کو پڑھنے والے 20 نیکیاں دے. تو بولتا اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں, کیا اللہ کی رحمت. اس کا معنی یہ نہیں کہ زندگی بھر اٹک لے کو رہے تو اچھا رے, ڈبل نیکیاں ملتی رے, ڈائریکٹ پڑھنے کا نہ کرے. نیت میں خطرہ ہے, دبا کو بڑا خطرہ اللہ ڈالتا تھا جھولی میں. اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں پہلے کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو تجارت کرتا تھا, اس کے ہاتھوں کے نیچے کئی کاریگر کام کرتے تھے, وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا, لوگ اس کے پاس قرضہ لیتے تھے. جب یہ دیکھتا کہ میرے نوکر قرضہ لوٹا نہیں پا رہے تو ان کو مہلت پہ مہلت دیتا, 1 ہفتے کی جگہ 2 ہفتے میں دے ڈال, 1 مہینے کی جگہ 2 مہینے میں دے ڈال, مہلت پر مہلت دیتا. جب وہ دیکھتا یہ دے سکتا, یہ نہیں دے سکتا, تو معاف کرتا تھا, بلا کو, دینا کو لے, بہت پریشان ہے تو میں معاف کرے جا. مہلتیں دینا, معاف کرنا, یہ اللہ کی صفت ہے. بندہ غلطیاں کر ڈالا, ڈائریکٹ گردن پکڑ کے اللہ عذاب نہیں دیتا, اسے مہلت دیتا اللہ. شاید کہ میرا بندہ توبہ کر لے, شاید کہ میرا بندہ معافی مانگ لے, اللہ مہلت دیتا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے جب بھی کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ صرف دل میں کر لیتا ہے, میں فوراً اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہوں. جب کوئی میرا بندہ ارادے کے برابر نیکیاں کر لیتا ہے, ہر نیکی کے بدلے 10 گنا سے 700 گنا بڑا چڑھا کر لکھتا ہوں. لیکن کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے, میں گناہ نہیں لکھتا, وقت آنے پر گناہ کر بھی لیا تو میں کہتا ہوں اے میرے فرشتوں مہلت دو, شاید کہ یہ توبہ کر لے. ڈائریکٹ لکھو نہیں بولتا اللہ فرشتوں کو, ٹھہرو ذرا, توبہ کر لیں گا, میں معاف کر ڈالوں گا, لکھنے کی ضرورت بھی نہیں. یہاں تک کہ دیکھتا بندہ ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, غلطیاں کر رہا, معافی نہیں مانگ رہا, اللہ بولتا وتاچ لکھو جتا انہیں کریا, بڑا چڑھا کو نکو لکھو. اللہ کے فرشتے لکھ لیے. جب انہیں معافی مانگتا اللہ بولتا فوراً ڈیلیٹ کرو اس کے گناہ.
माफ कर दिया मैंने माफ कर दिया, इसे डिलीट करो। शैतान अल्लाह के दरबार से निकलते निकलते बोला था, चैलेंज कराया था अल्लाह से, क़यामत तक मेरी उम्र को बाकी रख अल्लाह, मुझे बीच में मौत देना नहीं तू, क़यामत तक मेरी उम्र लंबी कर डाल। कई को तेरे बंदों को, तेरी बंदियों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर चार जानिब से ऐसा भड़काऊंगा, ऐसे फितने में डालूंगा, ऐसे शिर्क और बिदात कराऊंगा। मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाना चाहता, तेरे बंदों में कई लोगों को जहन्नम में ले जाना चाहता हूं। अल्लाह बोला ठीक है, मैं क़यामत तक मोहलत देता हूं, जा तू जी ले और बहकाते जा, मेरे बंदों को बहकाएंगा तू, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर चार जानिब से बहकेंगा, जा बहका जा। ऐ इब्लीस, मेरे दरबार से जाते जाते ये सुनते जा, तू बहकाते जा, मेरे बंदे बहकते जाएंगे, लेकिन ये बात याद रख ले, जब जब मेरे बंदे तेरे बहकावे में आने के बाद, गुनाह करने के बाद, जब जब भी वो तौबा करते जाएंगे, मेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं उन्हें माफ करते जाऊंगा। तू बहकाते जा, मेरे बंदे बहकते जाएंगे, जब जब माफी मांगेंगे, मेरे इज्जत की कसम मैं उनको माफ करते जाऊंगा। अल्लाह कसम खाया, माफ कर तू बोल को कसम खाया अल्लाह, लेकिन गलतियां करने के बाद हमें माफी नहीं मांगते। गलतियां तो करती लेकिन माफी नहीं मांगते। अल्लाह के नबी कहते हैं, पहले के जमाने में वो आदमी लोगों को मोहलत देने वाला, खर्चा देने वाला और लोगों को माफ करने वाला, जब मर गया अल्लाह के पास गया, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने उसे पकड़ा और पूछा, है कोई तेरे पास नेकी? तो उसने कहा कि भाई मेरे पास क्या है? अल्लाह ने कहा कि इस बंदे को मेरे पास लाओ, इसकी एक नेकी मुझे बहुत पसंद थी, ये अपने से मातहत के नौकरों के साथ रहम का मामला करता था, मुसीबत में रहने वालों को खर्जा देता था, नहीं लौटाने वालों को मोहलत देता था, अभी नहीं लौटा सकते माफ करता था। मेरे बंदे, मोहलत देना मेरा काम था, माफ करना मेरी सिफत थी, जो तूने किया तेरे इसी अमल से खुश होकर बगैर हिसाब किताब के तू मेरी रहमत से जा जन्नत, मैं तुझे डायरेक्ट जन्नत में डालता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो बंदा जन्नत में गया बगैर हिसाब किताब के। लोगों, रहम करने का सिफत रखो। और वो अपने नौकरों को ये बोलता था, आज मैं ओनर हूं, आप नौकर हैं, कल हो सकता अल्लाह आपको ओनर बना दे, आपके हाथों के नीचे चार नौकर आ जाए। जब भी अपने से नीचे लोगों के साथ मामलादारी करना तो बड़े रहम से करना, बड़े शफकत से करना, सख्ती नहीं करना, जलील नहीं करना, जुल्म नहीं करना उनको। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बनी इस्राइल का एक गुनहगार जो तौहीद परस्त था, अल्लाह को मानता था, अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक नहीं किया, लेकिन मरने से पहले बैठकर सोचता है, मैं इतना बड़ा गुनहगार, अगर मैं मरूंगा अल्लाह की पकड़ में आ जाऊंगा, मेरी जिंदगी के सारे गुनाह को देखकर अल्लाह डायरेक्ट मुझे जहन्नम में पटक देगा, मेरे पास ऐसी कोई नेकी तो नहीं है जिससे मैं जन्नत में जा सकूं, बेहतर है कि मैं अल्लाह की पकड़ से कैसे बच जाऊं। उसे जो समझ में आया, बच्चों को बुला के वसीयत कराया, मेरे बच्चों मरे तो मेरी लाश को जला डालना, राख के हिस्से हवा में, समंदर में, पहाड़ा में उड़ा डालना। बच्चों ने ऐसा ही किया। अल्लाह सब देख रहा था, उसका पिक्चर ये, उसका ये मंजर अल्लाह देख रहा था। इस नादान को इतना भी नहीं मालूम कि हवाओं पे खुदरत उस अल्लाह ही की चलती है, पहाड़ों पे खुदरत उस अल्लाह की चलती है और समंदरों पे हुकूमत अल्लाह की चलती है। अल्लाह पहाड़, समंदर और हवाओं को हुक्म दिया, इसके राख के तिनके जमा करो, जो जमा हो गए अल्लाह पुतला बना जान भर को सवाल कराया, ऐसा क्यों कराया? बोल ऐसा क्यों किया? हाँ? अल्लाह के दरबार में आ गया, मैं पकड़े गया, हाँ मेरी खुदरत से बच सकता तू, बोल मेरे बंदे ऐसा क्यों किया? हाय अल्लाह, मैं इतना गुनाह किया, मेरी जिंदगी में कोई नेकी थी नहीं, मेरे दिल में डर आ गया अल्लाह मरते वक्त कि मैं अगर तेरे हाथ में पकड़े गया तू उठा जहन्नम में डालता, मैं कैसा तेरी जहन्नम से बचना, अल्लाह की तेरी पकड़ से कैसा बचना, मेरे 100 किलो के भेजे में क्या ख्याल आए कि वैसा मैं कर डाला। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे, वो जो मौत के वक्त तेरे दिल में
میرے عذاب اور میری پکڑ کا جو ڈر آیا نا، یہ ڈر کافی ہے میری رحمت کو جھنجھوڑنے کے لیے. یہ ڈر کافی ہے میری رحمت کو جھنجھوڑنے کے لیے. جا اسی ڈر کو بہانہ بنا کر تیری زندگی کے سارے غلطیوں کو میں معاف کر دیا، جا جنت میں. بخاری مسلم کی حدیث. 99 قتل کرنے والا 100 قتل پورے کر کو توبہ کی نیت سے نکلیا. 2 فرشتے اس کے روح قبض کرنے میں جھگڑا کرے، رحمت کے فرشتے لے گئے. اس کی نیت کو دیکھ اللہ معاف کردہ کو جنت میں داخل کرے. حالانکہ توبہ بھی نہیں کرا تھا وہ شخص، مشہور واقعہ. توبہ بھی نہیں کریا، توبہ کرنے کے واسطے جا رہا تھا 100 مرڈراں کریا والا، لیکن اللہ معاف کریا. معافی کا جذبہ لائے اللہ ضرور معاف کرتا، ضرور معاف کرتا. میرے اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو معاف فرما دے کیونکہ میں نے غلطیاں کر لی ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، اسے معلوم ہے آسمانوں میں عرش عظیم پر ایک اس کا رب بیٹھا ہے جو انتہائی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا. اسے معلوم ہے کہ اس کا رب اسے معاف کرتا ہے. اسی امید کو لے کر وہ مجھ سے معافی مانگ رہا. میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. پھر چند دنوں کے بعد اس سے اور ایک بار غلطی سرزد ہوتی، پھر معافی مانگتا وہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں مجھے معاف کرنے والا، میرا ایمان تجھ پر ہے، میرا سب کچھ تو کرنے والا ہے، تو رحم نہیں کرے گا، تو معاف نہیں کرے گا، میں ظلم کرنے والا بن جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والا بن جاؤں گا. میرا ایمان تجھ پر، تو اکیلا میرا مالک، میں تیرا بندہ، تیرے سوا میرا کوئی داتا نہیں، کوئی بابا نہیں. اے اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو معاف کر دے. اللہ پھر بولتا میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رحم کرنے والا رب بیٹھا ہے، جس امید سے وہ مجھے معافی مانگ رہا تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. ایسا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار. حدیث میں 4 مرتبہ اس کے ذکر ہے. کئی بار اللہ معاف کرتا. آپ کو اور ایک حدیث سنا دوں میں، جامع ترمذی کی حدیث قدسی، انس بن مالک حدیث کے راوی. وہ کہتے ہیں میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. جب بھی میرا بندہ مجھ پر امید لگا کر توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ میں نے اسے کیوں معاف کر دیا. اللہ اکبر. پھر اللہ کہتا وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک. اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین پر رکھ کر ایک کے اوپر ایک جمانا شروع کرے، زمین سے لے کر آسمان کو چھونے کے برابر بھی تیرے گناہ اگر ہو جائے، ثم استغفرتنی، اس کے بعد بھی تو اگر مجھ سے مغفرت طلب کر دے گا، لغفرت لک، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا. وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے سن لے. تیسری بار اللہ بول رہا ہے اس حدیث کے اندر، تیسری بار بول رہا. پہلی بار کیا بولیا؟ جب بھی مجھ پر امید لگائے یا ربی میرے رب مجھے رحم کر، اللہ رحم کر. تو بولتا اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان چھونے کے برابر بھی ہو جائیں تب بھی معافی مانگے گا، معاف کر دوں گا. تیسری بار اللہ کیا بول رہا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے سن لے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس قیامت کے میدان میں زمین بھر کے گناہ بھی کر کے آ جا، لا اشرک بھی شیئا، میری ذات میں کسی کو شریک اگر نہ کیا رہے، لا اتیتک بخرابہا مغفرہ، ساری رحمتوں کے سمندر لے کر میں تجھ سے قیامت میں ملاقات کروں گا. کتے بھی گناہ رہندے معاف کر ڈال، تو شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو گڑ گڑا کر مانگو، امید خوی رکھ کر مانگو. یہ مت سوچ کر مانگو اللہ دیتا کی نہیں دیتا کی، دیکھیں گے. اللہ نہیں دیا تو جائیں گے درگاہ کتے، آستانے کتے، بابا کتے، اللہ معاف کر، اللہ اگلے مہینے میں میری بیٹی کی شادی ہے، اللہ 24 تاریخ کو ڈیٹ فکس کری ہوئی، شادی کارڈ چھاپ ڈالیوں، اس کے اندر 10 لاکھ روپے دے کو 50 تولے سننا کیوں دیتا تجھے معلوم، مجھے معلوم نہیں. 24 تاریخ کے اندر پیسہ دے ڈال اللہ.
24 तारीख के अंदर सुनना दे डाला अल्लाह। तो क्या अल्लाह ताला कोई जबरदस्ती एग्रीमेंट कर रहा अल्लाह से, ये डेट के अंदर ही छोड़ना का तो अल्लाह टपकाने को से? अरे गिड़गिड़ा मांग सकता होता, जबरदस्ती नहीं कर सकता अल्लाह से, लेकिन जबरदस्ती कर रहा। अल्लाह मुझे दे डाल अल्लाह। नहीं मिल रहा, नहीं रे, नहीं सुनता रे अल्लाह। हमारे पापियां की पक्के पापिया रे, हमें गुनहगार नहीं सुनता अल्लाह। फिर कहाँ जाएंगे बाबा कने जाएंगे, फौरन दिलाते, बाबा मेरी बड़ी परेशानी है, बड़ा गुनहगार कर डाली हूँ मैं, बहुत गुनाह करी हूँ। क्या अभी डरना को, 1 किलो मलीदा, 1 किलो शक्कर, 1 किलो फुटाने, 1 किलो पल्ल्या गुड़ मिक्स कर को मलीदा बना सीधा ले लेगा मेरे सामने, ले लेगा। लो बाबा, कोसी मार्केट में महंगी चीज रहती वो बोलता, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता दाल को डब्बा को से मलीदा मार को ले लेगा। अच्छी बात बाबा, ले लेकर सामने कुंडा रख डालता, बाबा तुम्हारे वास्ते यूं ले को अंगार में उद दाल को ढूंढ ढूंढ कर हंग्या लगड़ ले, देखे तक कुंडा अंदर चले गए रहता, यूं लगड़ ले को देखे तक कुंडा चलता नहीं हुआ, कहाँ गया, जाना वहां चले गया। अब बोल तेरा क्या मसला, बाबा बहुत गुनाह कर डाली हूं, झुकने नीचे गया था, यूं नीचे झुकने से मोर का कट्टा, वो मोर का मोर्चा रख को पीठ में धनगत मारता, बाबा किमिक कना नहीं दे गुनाह झड़ को जाती, नहीं तो कत्ते मारा खा वत्ते गुनाह झड़ती, यूं झुकले बढ़ता झाड़ू कट्टा ले रपा रप देता पीठ में, कत्ते मारा कि वत्ते गुनाह झड़ को जाती गत। वो मोर का मार खाए तो गुनाह झड़ती गत। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अखल पर फतरे पड़ी, अखल पर पर्दे हमें फतरे पड़ी, मोर का मोर्चा ले मारा खाए गुनाह झड़ती क्या जी, अस्तगफिरुल्लाह। और बोलते बाबा इतने परेशान हूं, क्या भी डरना को, निकाल 10,000 ये ले पलीता, पहले खर्चे में मर रहा होने, आधा खड्डे में धड़को गया, अभी कर लेता उसका ने 10,000 ले ये पलीता ले। बाबा मेरी जोरू की प्रॉपर्टी मेरा ससुरा दे रहा, उसने हटका ले रख ले छोड़ा, क्या भी डरना को, ये राख पाउडर में मिक्स कर को तेरे ससुर पिला डाल, मेंटल होक दे डालता उन्हें। नहीं बोले तो ये पलीता ले, थकिया फाड़ को अंदर घुसड़ को जल्दी जल्दी रात में सी को रखो आजा, जैसे जैसे सोएंगा दिमाग करने का फिरेंगा, उठा दौलत दे डालेंगा। अल्लाह अकबर। मैं हंसाने नहीं बोल रहा, रियल चल रही पिक्चर है ये रियल चल रही फ्रॉड, ये दुनिया के धोखेबाजा। हाँ, राख कहते, राख जादू की पुड़ी यूं देता, दूध में मिक्स कर को पिलाओ सेगा, और ऐसे जादुई मंत्रा लिखो पलीते में थकिए में रखने को ऐसे देता, फाड़ को थकिए में रख डाल, जैसा जैसा सोता मेंटल खामा पड़ती, मेंटली चुट लग जाता उन्हें, जादू करने के काम आए। सुबह मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह से अज़्म मुसम्मम से मांगो, बोले अल्लाह के नबी जब भी कोई चीज़ अल्लाह के नबी मांगते थे गिड़गिड़ा कर मांगते थे, एक बार नहीं 3 बार मांगते थे, 3 बार मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। मेरे मौला मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा, अल्लाह तेरी आग से बचा। नबी कहते हैं 3 बार जन्नत का सवाल करेंगा, जन्नत को सिफारिश करने का मैं हुक्म दूंगा। 3 बार जहन्नम से पनाह मांगेगा, जहन्नम को सिफारिश करने का हुक्म दूंगा। जहन्नम कहेगी अल्लाह मुझे इससे दूर कर दे, अल्लाह जहन्नम की सिफारिश कबूल करके उसे दूर करेगा। जन्नत सिफारिश करेगी अल्लाह इसे मेरे अंदर दाखिल कर दे, जन्नत की सिफारिश कबूल करके अल्लाह उसे जन्नत में डालेगा। जब भी आपको अल्लाह से मांगना है गिड़गिड़ा कर 3 बार मांगना, कोई खास चीज अगर मांगना है 3 बार मांगना, अज़्म मुसम्मम मतलब पक्का इरादा रखो मांगना। अल्लाह बेशक सुनता, अल्लाह बेशक देता, लेकिन जरा देरी से देता, जल्दी जल्दी करे तो नहीं देता। अल्लाह की खुदरत, चाहे जल्दी दे चाहे देरी से दे, वो अपनी मर्जी का मालिक, हमें कौन सी होती है अल्लाह को जबरदस्ती करने वाले। आइए उसके बाद फरिश्ते बोलती या अल्लाह लास्ट में घुसे सो जन्नती को जगास नहीं करते ना अल्लाह। अल्लाह बोलता जाओ मेरे बंदे को वो दरख्त के नीचे जो साया दिख रहा ना, वो साये उसकी जगह, वो दरख्त के नीचे के साया जितना दिख रहा वो साये की होती उसकी जगह, जाओ उसकी आखिरी जगह बता दो। फरिश्ते आएंगे और वह दरख्त के नीचे के साये की जगह उसे बताकर चले जाएंगे, यही तेरी जगह। नबी ये हदीस बोलने के बाद सहाबा से पूछते हैं, मेरे सहाबा क्या आप जानते हो वो साये के बराबर की जगह कितनी रहेंगी, दरख्त के नीचे के साये की जगह कितनी रहेंगी जानते हो? अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, हम ना नहीं मालूम वो साये की जगह कितनी रहती। अल्लाह की नबी बोलती
اس دنیا جیسی 10 دنیا کے برابر کی جگہ رہیں گی. اس دنیا جیسی 10 دنیا کے برابر کی جگہ رہیں گی جو آخری جنتی کو اس درخت کے نیچے کے سائے کے برابر اللہ عطا کریں گا. اللہ اکبر. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے سیدھے جنت میں جانے جیسے نیک اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کی رحمت پانے، اس کی مغفرت پانے اور اس کی جنت پانے جیسے نیک اعمال بجا لانے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی برکت اسی وقت ہم کو ملے گی جب ہم اللہ پہ توکل رکھیں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے، عمل صالح کرتے رہیں گے، عزم مصمم کے ساتھ اللہ کی رحمت پانے جیسے نیک عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت پاتے ہیں، اور اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب پانے والے اعمال سے، عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.